میرے آپ کے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آ گیا۔ خوشیاں منائیے، محافل کا انعقاد کیجیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجیے، لنگر کا اہتمام کیجیے، ضرور کیجیے، ضرور کیجیے، ضرور کیجیے۔ لیکن ہمارا یہ سارا عمل روایتی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیا اور گزر گیا اور میرے اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں۔ یہی سوچ، اسی فکر کو، اس سوچ کو اجاگر کرنا ہے۔ میں نے اپنے اندر، آپ نے اپنے اندر اس سوچ و فکر کو اجاگر کرنا ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ہم امتی ہیں، ہم ان کے ایسے امتی بنیں کہ لوگ ہمیں کہیں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا امتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا امتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے، یہ ان پر عمل کرنے والا امتی ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر ہمیں اپنے اندر اجاگر کرنا ہوگا۔ ہم محافل میں جاتے ہیں، علماء کرام کو سنتے ہیں، خوش الحان نعت خوانوں کو سنتے ہیں، تو ہم علماء کرام کے بیانات کو اپنے ذہن میں پختہ کریں، ہم ان باتوں کو لیں، یاد رکھیں کہ جو ہمارے زندگی میں تبدیلی کا باعث بنے، ہم ایسی باتوں کو یاد رکھیں۔ ہم کاپی پینسل لے کر بھی جا سکتے ہیں، آج جدید دور ہے، ہر شخص اینڈرائڈ موبائل رکھتا ہے، وہ وہاں ریکارڈنگ بھی کر سکتا ہے، علماء کرام کو ریکارڈ کر لے، خوش الحان نعت خوانوں کو ریکارڈ کر لے اور اپنے اندر بتدریج تبدیلی واقع کرنے کی کوشش کرے۔ جب ہمارے اندر تبدیلی واقع ہوگی، ہمارا کردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، تو ہم ایک پورے معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنے۔ اور یہ میں نے آپ نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنے ارد گرد کے افراد میں شروع کرنا ہے۔ جب میں آپ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے کوئی نیک عمل کریں گے، کوئی اچھا عمل کریں گے جو سنتوں کے مطابق ہوگا، جو دین اسلام کے مطابق ہوگا، تو اس پر لوگ عمل پیرا ہونے شروع ہوں گے، اللہ انہیں توفیق دے گا، آپ کا میٹر شروع ہو جائے گا، صدقہ جاریہ آپ کے لیے جاری ہو جائے گا۔ اور میں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ اپنے افعال پر غور کریں، کہاں کہاں میں غلط ہوں، میں دین سے ہٹا ہوا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں فریب دیتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، میں حسد کرتا ہوں، یا میں کسی بھی قسم کے صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، تو میں اپنے آپ میں ایک پختہ ارادہ باندھا، ایسا ارادہ کہ میں آج کے بعد میں اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں ان کا چاہنے والا ہوں، میں ان کا عاشق ہوں، تو میں اپنے اندر ایسی تبدیلی کیوں نہ واقع کروں کہ جو تبدیلی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو درس دیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہماری تربیت کے لیے، کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں جہاں سے ہماری تربیت نہ ہوتی۔ آپ ذرا سوچیے، میں آپ کہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، یہ استغاثہ پیش کرتے ہیں، چلے مجھ پر آپ پر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے، میرے آپ کے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں زیارت ہو جائے، اور میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے با اختیار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے سوال کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے یا آپ سے یہ سوال کر لیں کہ تو
عید میلاد النبی مناتا رہا، تو نے لنگروں کا اہتمام کیا، تو نے محافل کا انعقاد کیا، تو نے لائٹنگ کی بھرمار کی، سب کچھ تو نے کیا، لیکن یہ بتا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو نے نماز پڑھی؟ تو نے اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کی؟ میں اللہ کا پاک کلام تم تک پہنچایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک اللہ کا کلام پہنچایا، تو اس کلام کو ہم نے کس قدر پڑھا، کس قدر سمجھا، کس قدر جانا، اور کس قدر اللہ کے اس قرآن حکیم پر ہم نے عمل کیا۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے آپ سے یہ سوال کر لیں تو میں آپ کیا جواب دیں؟ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر پوچھ لیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو فریب دیتا ہے، تو پڑوسیوں کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کرتا ہے، تو اہل خانہ کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، تو کاروبار کرتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اپنے کام میں ڈنڈی مارتا ہے، پوچھ لیں اگر، تو میں آپ کیا جواب دیں؟ بس صرف اسی سوچ کو، اسی فکر کو اجاگر کرنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور منائیں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر بھی عمل کریں گے۔ ہم ایک ایسا امتی بنیں گے، ایسا امتی بنیں گے کہ لوگ کہیں کہ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی، پکا امتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم میرے اندر جو خرابیاں ہیں، اللہ کریم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، ان مبارک دنوں کے صدقے میں میرے اندر سے اللہ کریم ان برائیوں کو دور فرما دے۔ اور اللہ کریم سے آپ بھی دعا کیجئے کہ ہم سب کو اللہ پاک ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پکے محبت کرنے والے سچے عاشق رسول بنیں، اور سچے عاشق رسول ہم جبھی بنیں گے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے ہم ان پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔